الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى سيدنا على أخيه ووزيره وابن عمه ورسوله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الرسول البشير يوم الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، موالیان حیدر قرار، ماشاءاللہ سرزمین نجف اشرف میں امیر المومنین کے جوار میں جشن غدیر پڑھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے میں ذات واجب کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں اس کی شکر میں، اور پھر آپ تمام حضرات اور تمام مسلمانان عالم کو جشن غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ عید جو آج صرف ہم منا رہے ہیں، باقی مسلمان نہیں منا رہے، اس میں خصوصیت یہ ہے کہ عید الفطر کی خصوصیت بھی اس میں آ گئی ہے، عید الاضحیٰ کی خصوصیت بھی اس میں آ گئی ہے، روزے سمٹ کر آ گئے ہیں، کعبے کا حج اس میں سمٹ کر آ گیا ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، نعمتیں تمام ہو گئی ہیں، خدا بھی راضی ہو گیا ہے، اور ختمیہ مرتبت کے دستے حق پرست پر نبی نے اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کر دیا ہے، تو دین مکمل ہو گیا. کون سا دین؟ وہ دین جو انبیاء ما سبق کی ہزاروں سال کی تبلیغ کے باوجود نامکمل تھا، وہ دین مکمل ہو گیا. تو موالیان حیدر کرار، باعتبار قرآن فضائل امیر المومنین کی ابتدا دعوت ذوالعشیرہ سے ہوئی، اور باعتبار قرآن فضائل کی انتہا یوم غدیر کو گئی. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر نبی پاک ایک سلسلے کے ساتھ چلے، اور فضیلتوں کو بیان کرتے کرتے اس طرح سے بیان کیا کہ ایک فضیلت کے بعد دوسری فضیلت، دوسری فضیلت کے بعد تیسری فضیلت، کہ اگر ایک فضیلت سمجھ میں نہ آئی تو دوسری فضیلت سمجھ میں نہیں آ سکے گی، دوسری سمجھ میں نہ آ سکے تو تیسری سمجھ میں نہیں آئے گی. تو 23 سال کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلتوں کا ایک گلدان بنا دیا، اور تمام فضیلتوں کو ایک تسبیح میں پرو دیا. اور جب اوج فضیلتیں پہنچی اپنے اوج پر، تو آخر میں من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر تمام فضیلتوں کو بیان فرمایا. موالیان حیدر کرار، اس حدیث میں دو مولا کا ذکر فرمایا، ایک خود مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مولا علی علیہ السلام. بس مختصر سے وقت میں قرآن کی روشنی میں دونوں کی شان میں ایک ایک آیت ذکر کروں گا، اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. جب قرآن نے حضرت ختمیہ مرتبت کی سرداری کا اعلان کرنا چاہا اور ان کی شان کو بیان کرنا چاہا، تو سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور 82 میں اس طرح سے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
اے گروہ انبیاء، اعلان فرما رہا ہے خدا اپنے ختمی مرتبت کی بزرگی کا، اے گروہ انبیاء، تمہیں اس شرط پر کتاب و حکمت عطا کی جاتی ہے، تمہیں اس شرط پر، فقط اس شرط پر نبوتوں کے تاج پہنائے جاتے ہیں کہ جب یہ نبی آخر میں ایک مصدق نبی آئے گا، لَتَنْصُرُنَّهُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی نصرت بھی انجام دو گے۔ اور پھر آیت میں آگے چل کر خدا فرماتا ہے قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس شرط کا اقرار کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے مل کر کہا کہ ہم اس شرط کا اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم سب بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے گروہ انبیاء، ابھی تو تم نبی بھی ہو، صاحب عزت بھی ہو، صاحب شریعت بھی ہو، تمام فضیلتیں تمہارے لیے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر اس عہد کی خلاف ورزی کی تو تمہاری نبوت تو ایک طرف، تم تمام کے تمام فاسق ہو جاؤ گے۔ یہ خداوند متعال نے اپنے نبی کی عظمت کو بیان کیا، اپنے نبی کی سرداری کو بیان کیا۔ یہ میرے خاتم النبیین کی فضیلت، یہ میرے وجہ تخلیق کائنات کی فضیلت، یہ میرے علت غائیہ ممکنات کی فضیلت، یہ خلق اول کی فضیلت، یہ علم اول کی فضیلت، یہ عشق اول کی فضیلت، یہ علم اول کی فضیلت، یہ خلق اول کی فضیلت، یہ خلق اول کی فضیلت، یہ بشیر النذیر کی فضیلت، یہ خاتم المرسلین کی فضیلت، دانائے سبل کی فضیلت، ختم الرسل کی فضیلت، علم کل کی فضیلت۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آخر میں یہ تھی میرے علی کے نبی کی فضیلت۔ یہ ایک آیت، اور ابھی دوسرے مولا کا ذکر کروں اور ایک اور آیت پیش کروں۔ دونوں آیتوں کا تیور دیکھیے، دونوں آیتوں کا لب و لہجہ دیکھتی جائیے۔ پہلی آیت نے جس لب و لہجے میں گفتگو کی، دوسری آیت بھی بین ہی اسی لب و لہجہ میں گفتگو کر رہی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ پہلے مولا کی سرداری کا جب اعلان کیا تو کہا کہ اے گروہ انبیاء، اگر نبی کی نبوت پر ایمان نہیں لاؤ گے، نصرت انجام نہیں دو گے تو نبوت خطرے میں ہے۔ اور آخری نبی کو یہ ارشاد فرما رہا ہے دوسرے مولا کی سرداری کا اعلان کرتے ہوئے کہ اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو تمہاری نبوت خطرے میں ہے۔ یہ جب اعلان بیان کرنے کا حکم آ گیا تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، ابھی نہیں نازل ہوا، نازل پہلے ہو چکا تھا، اعلان ابھی کرنا ہے۔ شروع میں نے کہا کہ ابتدائے فضائل امیر المومنین دعوت ذوالعشیرہ سے ہے۔ یہ وصایت، یہ ولایت، یہ اخوت، یہ اعلان کیا ابھی ہونے لگا ہے پہلی دفعہ؟ دعوت ذوالعشیرہ میں نبی یہ اعلان کر چکے، لیکن پھر فرمایا کہ میدان میں دوبارہ اس کو اعلان کیا جائے۔ کیوں؟ وہ ابو طالب کا گھر تھا، لوگ سرے سے ابو طالب کے ہی منکر ہو جائیں گے، اعلان تکمیل تک نہیں پہنچے گا، لہذا اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا علی نے تمہاری گھر میں مدد کی کہ فقط گھر میں اعلان کافی ہو؟ نہیں، علی نے جب تمہاری مدد میدان میں کی ہے تو اعلان بھی میدان میں ہونا ہے۔ غزوہ احد میں جب کسی بدبخت نے یہ نعرہ لگایا مات محمد،
تو وہاں پر مولا علی نے نبی کو ہاتھوں پہ کھڑا کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ نبی موجود ہیں، تو اس احسان کا بدلہ احسان کے طور پر دینے کے لیے غدیر خم میں نبی نے بھی مولا علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔